السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں الازہر اسٹوڈیو، اور آج ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے اسباب اور اس کے علاج کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جس طرح سے قتل و غارت کے اور اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر انسان اپنے مفاد اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسرے کو قتل کر دینا، اس پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور آج ہمارے معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد انور حفظہ اللہ تعالی، جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے موجودہ صورتحال ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، اور اس پہ فوراً پتہ چلتا ہے جی اس نے اس کو قتل کر دیا، یا تھوڑا سا مال لینے کے لیے اس کو قتل کر دیا، یا کوئی بات اس کے بارے میں سنی اور برداشت نہیں کر پائے، حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اسلام کتنی ہمیں برداشت سکھاتا ہے، اور عدم برداشت سے ہمیں کتنا روکتا اور منع کرتا ہے، اور ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه وبعد۔ بہت ہی زبردست آج کا ٹاپک اور موضوع آپ نے رکھا، یہ جو برداشت اور عدم برداشت کے حوالے سے، کہ ہم معاشرے میں بالخصوص اپنے پاکستان کے معاشرے میں، عمومی طور پر بھی لیکن پاکستان میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت ہی جلدی جذبات میں آ جانا، بھڑک اٹھنا، معمولی بات پہ اس قدر آگ بگولا ہو جانا کہ دوسرے کو مارنے پہ، حتیٰ کہ اس کی جان لینے پہ یا اس کا مالی نقصان کرنے پہ تل جانا، اور سمجھنا کہ بس یہ میں نہیں کرتا تو شاید جو ہے نا میری شخصیت، میری ذات ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ چیز عدم برداشت، جس کو برداشت کو اسلام نے حلم سے تعبیر کیا ہے، اور یہ حلم، یہ بردباری، یہ برداشت، عفو درگزر، جس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ حوصلہ ہے، اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہو گئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو برداشت ہے اور بردباری ہے، یہ جو حوصلہ ہے، جس کو تحمل، بردباری اور حلم، اس کے ساتھ دوسری صفت بھی ایک اٹیچ کی ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو انات کہتے ہیں۔ بالکل۔ وہ جس کا مطلب ہے کہ عدم العجلہ، جلد بازی نہیں ہے، حوصلہ اور تحمل ہے، جذبات جلد نہیں۔ بازی نہیں ہے۔ جو بندہ جلد باز ہے، فوراً جذبات میں آتا ہے، تو اس کا تحمل، بردباری، حلم ختم ہو جاتا ہے، اور جب یہ حلم ختم ہوتا ہے تو انسان کے اوپر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے۔ جی۔ لیکن آپ کا جو یہ سوال ہے کہ اسلام نے اس کی کتنی تلقین کی ہے، پہلی بات تو یہ، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ بہت واقعہ مشہور ہے، عبد القیس یا بنی عبد القیس کا ایک وفد نبی اکرم علیہ السلام صلی کی اللہ علیہ خدمت میں وسلم۔ حاضر ہوا، اسلام لا کر آپ کی زیارت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ وہ جو وفد تھا پورے کا پورا، ان میں اکثر لوگ فوری طور پر جیسے پہنچے آپ کے اس مجلس کے، آپ کے گھر کے قریب، تو انہوں نے جیسے ویسے اپنا سامان چھوڑا، اپنے سواریاں چھوڑی، جلدی جلدی نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب یہ جلد بازی تھی، اکثر ہماری حالت ایسے موقع پر یہی ہوتی ہے۔ اور اگرچہ ان کا مقصد تو ٹھیک تھا جی کہ نبی علیہ السلام کی جلدی جلدی زیارت کریں، جی۔ آپ کے چہرہ انور کو، مبارک کو دیکھیں، لیکن ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس کو کہا گیا اشج،
اس نے اپنی سواری کو بٹھایا، باندھا، سامان اتارا، اپنے کپڑے نکالے، ہاتھ منہ دھویا، صاف کیا، وہ آرام سے تسلی سے پھر سب کو اپنا پہن کے ٹھیک ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا، بس میں اس وجہ سے جو ہے تھوڑا لیٹ تیاری کرتے ہوئے. تو آپ نے اس کے لیے جو ارشاد فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تیرے اندر دو ایسی صفتیں ہیں، دو ایسی خصلتیں، ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، بڑی پسندیدہ. اب وہ کہ بھئی یہ ابھی تو آئے پہلی بار اور کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو دو صفتیں ہیں، اخلاقی باتیں ہیں، ایک ہے الحلم، دوسری ہے الانات، کہ تجھ میں بردباری ہے، تجھ میں تحمل ہے. دوسری انات، جلد بازی نہیں ہے، آرام سے. اب تو نے پہنچ گیا ہے اپنی جگہ پہ، نبی علیہ السلام کی خدمت پہ حاضر ہوا ہے، تو اپنی اچھی صورت بنا کر آیا ہے، تسلی سے آیا، اپنا سامان بھی سنبھالا، اپنی شکل بھی اچھی بنائی، تسلی سے آیا. یہ تحمل بھی ہے، یہ برداشت بھی، پہنچ تو جانا ہی ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب پہنچتے ہیں تو جو ایک اس سے آگے، دوسرا اس سے آگے، کہ میں پہلے وہ پہلے، جس میں حقیقت میں وہ محبت کا اظہار، جذبات کا اظہار تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بے ادبی، عدم احترام، دوسروں کے حقوق کی پامالی، بہت سے اس کے اندر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہے کوئی دوسرا برداشت نہیں کر پاتا تو وہ آگے سے کچھ اور بھی. تو اسلام نے، نبی علیہ السلام نے ان دو صفتوں کی، جس میں بالخصوص ہم جو برداشت اور بردباری کی بات کر رہے ہیں، الحلم، اور اسی کے ساتھ متصل ہے، ملحق ہے، اٹیچ ہے، الانات، کہ جلد بازی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ دو صفتیں ایسی ہیں جن کی اسلام نے بہت تلقین کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسلام تو ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں، ادفع باللتی ہی احسن. بلکہ احادیث میں بھی بہت سارے ایسے فضائل وارد ہیں. تو ہم تو عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت برداشت والا ہوں، بڑا حوصلہ ہے میرے اندر، لیکن غلط بات میرے سے برداشت نہیں ہوتی، میں نا برائی نہیں برداشت کر سکتا، مطلب کسی کی غلطی نہیں برداشت کر سکتا. تو کیا کوئی اچھائی کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ برداشت تو برائی کی جاتی جی، ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ اپنے آپ کو حقیقت میں غلط فہمی میں ڈالنے والی بات، اور الٹا اپنی غلطی کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنے والی بات ہے. جی. یہ کبھی ہوتا ہی نہیں. بندے کے جذبات ابھرتے ہیں، غصہ آتا ہے، بندہ برداشت کو، بردباری کو، تحمل کو چھوڑتا تبھی ہے جب اس کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے یا اس کو کوئی غلط کہتا ہے. جب وہ خوش باش ہے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے، باتیں ٹھیک ہو رہی ہیں، تو اس وقت تو کوئی بھی تعریف میں تو حقیقت نہ بھی ہو تو نہ خوشی بھی ہوتے ہو تو ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں. وہاں پر عدم برداشت کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے جو بات کی اس سے میرے ایک یہ بات یاد آ گئی کہ اکثر لوگ طلاق دے کر، یہ 3 طلاقیں، یہ طلاق دے کر جو ہے نا، پھر جب تھوڑا سا ہوش آتا ہے تو پھر مسئلہ جب پوچھتے ہیں، جی پھر اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ اس وقت میں غصے میں تھا، میں بہت اس وقت غصے میں تھا، برداشت نہیں ہو پا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ بھائی طلاق اسی وقت ہی ہونی ہے جب آپ سے برداشت نہ ہوئی، کیونکہ ایسی غلطی ہو گئی بیوی سے یا کوئی مسئلہ بن گیا. جب کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر اکٹھے چائے پی رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ہنستے مسکراتے تو کوئی بھی کی طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو. نہ بیوی جھگڑتی ہے خاوند سے، کوئی ایسا نہیں ہوتا. جھگڑا تبھی تو ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ بنتا ہے. جب کوئی بات ٹھیک چل رہی ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کو تو برداشت والی بات ہی نہیں، بندہ خود ویسے ہی بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے. برداشت کی، تحمل کی، بردباری کی، حوصلے کی بات تبھی آتی ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول تب ہوتا ہے کہ جب دوسرا یا تو غلط حرکت کرے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو آپ کو ناگوار گزرتی، آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں، فوراً جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا، صحابہ کے ساتھ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے واقعات ہیں. وہ واقعہ کہ جو ایک صحابی تھا بدو قسم کا، دور سے آیا تھا،
آیا، نبی علیہ السلام کے اوپر چادر تھی کافی موٹی، اس نے آ کر چادر کو پکڑ کر آپ کے گلے میں کھینچا حتیٰ کہ گردن میں نشان پڑ گئے، اتنا. اور بات اتنی تھی کہ بھئی آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو مجھے بھی کچھ دیجئے. صحابہ بھی اس کو ڈانٹنے کے لیے ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑا، بلکہ اس خادم کو، صحابی کو جو ذمہ دار تھا تقسیم کرنے کا، کہا اس کو یہ چیز اتنا اتنا، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. برداشت تو یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا اس کو ذرا لگاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو ادب سکھلاؤ. ہمارے ابھی جیسا اس کو کوئی ہوتا تو یہی ہوتا، دینا تو دور کی بات ہے، یعنی دھتکار دیے جاتے. دھتکار کیا مطلب ہے کہ اس کی بھی خیر نہیں اگر کوئی ایسی بات کہہ دی. جی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تقسیم کر رہے تھے مال. وہ ایک جس نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ صحیح تقسیم نہیں کر رہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نسل سے وہ خوارج نکلیں گے. تو صحابہ بڑے لپ کے، لیکن آپ نے کہ نہیں، چھوڑ دو، اس کی نسل سے آگے اس طرح کی قوم نکلنی ہے، لیکن اس کو بھی معاف کر دیا. اصل معاف کرنا ہے، عفو درگزر ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معافی کرو، اچھے طریقے سے کرو، اور آخر میں فرمایا کہ واعرض عن الجاہلین، جو جاہل یعنی بے ادب، بد اخلاق یا جلد باز انسان ہے، جس کو کبھی سوچے بغیر ہی وہ جو آگے بڑھتا ہے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، ان سے اعراض کرو کہ اس نے جو کر لیا ہے گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا گویا کہ کچھ کہا ہی نہیں. یہ اصل بات ہے. یہاں سے عفو درگزر. اور آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ بھی کیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو کوئی غلط کرتا ہے، آپ سے برا کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ ہے سیئہ کے مقابلے، غلطی کے مقابلے میں آپ اس کے ساتھ درگزر، بلکہ اچھا کریں. اس نے تو آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی، لیکن آپ اس کو دیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ صل من قطعک یا تصل من قطعک، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ ہمیشہ قطع رحمی کرتا ہے، جو تمہارے حقوق پامال کرتا ہے، جو تمہیں گالیاں دیتا ہے، جو تمہارے پاؤں کاٹتا ہے، جو ہر وقت جو ہے تمہارے درپے رہتا ہے، تم اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ بھی تعاون کرو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو. اصل اخلاق، اصل صلہ رحمی، اصل دین یہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کا آپ نے اشارتاً ذکر بھی کر دیا کہ جب عدم برداشت ہوتی ہے تو اس سے گھر بھی ٹوٹتے ہیں، اس سے جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں. تو اس کے ایسے کون کون سے نقصانات ہیں جو عدم برداشت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں؟ اگر اس پہ بات کریں تو بہت کچھ، لیکن میں اگر اجمالی کہوں کہ معاشرے کا بگاڑ، وہ معاشرے کا بگاڑ کہیں ہم اخلاقی کردار میں، جی، ہم معاشرے کا بگاڑ کہیں مالی، ہم معاشرے کا بگاڑ کسی بھی حوالے سے لیں، تو اصل اس کی بنیاد جو ہے یہ عدم برداشت ہے. یہ بنیاد ہے، کیونکہ یہ اخلاقیات میں سب سے سر فہرست بنیاد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت سے آپ نرم، آپ کا پہلو، آپ لوگوں کے ساتھ چونکہ اچھا سلوک، اگر آپ سخت مزاج یا ان کے ساتھ عدم برداشت کرتے تو یہ کوئی بھی قریب نہ آتا. معاشرے میں الفت، محبت، اتفاق، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا احساس تب پیدا ہوتا ہے جب برداشت ہو. اس کا برعکس آپ کر لیں کہ اگر عدم برداشت ہے تو اس کا مطلب رواداری ختم ہو گئی، ایک دوسرے سے محبت ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے احساسات ختم ہو گئے. دوسرے کے ٹھیک ہے، اس کو کوئی پریشانی، کسی مصیبت میں سامنے دیکھیں کہ بھی اس کے ساتھ
کیا ہو رہا ہے، ظلم زیادتی نقصان ہو رہا ہے، وہ بندہ بڑا ہی پریشان کرے، ٹھیک ہے یہ اس کو ایسا ہی ہے. یہ عدم برداشت کے بہت زیادہ نقصانات. سب سے پہلے محبت کم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آگے جذبات بڑھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ چلو اس کا کوئی نقصان ہونے دو، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم خود اس کا نقصان کرتے ہیں. جی پھر اگر نہیں تو اس سے بھی آگے جب چلا جاتا ہے تو جو آپ نے شروع میں کہا کہ ابھی مار دھاڑ، بازو توڑ دو، ٹانگیں توڑ دو، سر پھوڑ دو، اس کو مار دو، معمولی بات پہ جو ہے نا فائر کیا، چھرا مارا، ڈاکٹر صاحب بڑا قتل کر عجیب دیا. معاملہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے تکرار پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً گولی مار دی جاتی ہے، چھرے مار دیے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ مطلب گرا دیا جاتا ہے اسے. تو بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے. یہ اصل عدم برداشت تھی. اور اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو بات کوئی بھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ بازار میں اتنے کی یہ اتنے کی چیز ہے، وہ اتنے کی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اتنے کی لیتا ہوں، وہ اتنے کی میں دیتا ہوں، اتنی بات پہ معمولی بات ہوتی. 10 روپے کی بات بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے. بندہ اس پہ قتل ہو جاتا ہے ایسے. اور اگر دیکھیں تو وہ کوئی ایسی غصے والی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ جو ہے نا وہ، اور جیسا ہم نے کہا کہ بھی آگے بڑھنے میں، مثال کے طور پر ٹریفک کا مسئلہ، لوگ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، اور اسی سے اگر جی معمولی سی کوئی تھوڑی گاڑی ساتھ لگ جائے، نہ بھی لگے تب بھی وہ اتر کر دوسرا کہتا ہے کہ آؤ میں تجھے دیکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ لگنا تو دور کی بات ہے، وہ پیچھے والا اگر ہارن بھی بجا دے نا ہاں، تو کئی دفعہ لوگ اتر کے لڑنا شروع ہو اللہ سے جاتے کبھی ہیں. جو آپ نے ہارن کو بجا، ہارن مجھے کیوں؟ ہاں کہ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے. جی یہی اصل وجہ ہے. اس کے اثرات بہت ہی یعنی جب قتل و غارت تک بات چلی جائے تو پھر سمجھے کہ بھی امن بھی ختم ہے، استحکام ختم ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں اور بلکہ اسلام کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، نماز روزے کی پابندی بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر یہ جو اتنی عدم برداشت ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کچھ تو ہم دیکھیں تو دینی پہلو کو سامنے رکھنا ہے، اور کچھ جو ہے وہ ہمارے معاشرتی یا نفسیاتی مسائل ہیں. جی اگر ہم دیکھیں کہ بھی دینی اعتبار سے، اگرچہ آپ نے کہا کہ بھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ذکر بھی ہے، مسجد میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھے، درس بھی سنتے سناتے، لیکن پھر بھی اس کی اصل ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پہلی بات تو پڑھتے نہیں، حدیث کا علم حاصل نہیں کرتے، پہلی بات ہم دین کو سمجھتے نہیں، سنتے ہی نہیں، معلومات نہیں لیتے. اور کتنے وہ لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے، درس سننے کے باوجود، لیکن وہ اپنے دماغ میں اس بات کو جگہ ہی نہیں دیتے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. اب ہم آیتیں عفو درگزر کے والکاظمین الغیظ آیتیں جی پڑھتے، اور خطبوں کے اندر اسی طرح کی اکثر بیان کی جاتی ہیں، لیکن کسی کو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے. بے غصے کو پی جانا، جی معاف کر دینا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. خود اللہ تعالیٰ عفون، ہم دعا پڑھتے جی معاف کرنے والا، یہ سب کچھ سنتے، لیکن یہ کہ ہم اس مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دیتے. یہ ایک بنیادی ہے. اور جس کو ہم کہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑے، بلکہ آپ کی سیرت مبارکہ اسوہ حسنہ کو چھوڑے ہوئے، ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن آپ کی سیرت کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر پتہ بھی ہے تو صرف اس کو جو ہے نا وہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے کی حد تک ہے، بالکل. ورنہ عملی طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، نہیں، وہاں پر ہمیں کوئی ہوش نہیں رہتا. یہ اور اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ یہ اسوہ نبوی، اسوہ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں، اس پر عمل نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں، تو اس کو اگر معاشرتی طور پر آ جائیں تو اس کے کئی ایک اسباب ہیں. ان میں اگر ہم کہیں تو عموماً ایسے لوگوں سے یہ سرزد ہوتا ہے عدم برداشت
جو سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے جیسا کوئی سمجھدار نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جو میری عقل ہے، بس وہ اپنے آپ کو عقل کل، مطلب خود پسندی جو ہے. خود پسندی. اور یہ ہے کہ بھی جو بات میں نے کی ہے نا، یہ سب کو جیسے میں سمجھ رہا ہوں اسی طرح ہی سمجھنی چاہیے، چاہے وہ غلط سمجھ رہا ہو. بس جو میں نے کہا ہے نا، سب کو سن کر اس پہ واہ واہ کرنی چاہیے. اگر یہ ہو کہ کسی نے اس کی تصحیح کرنا چاہی کہ نہیں مطلب، تو وہیں پر آگ بگولا کہ بات میں نے کی تھی لیکن آپ جی. سمجھ نہیں پا رہے، آپ کو عقل ہی نہیں. اب یہ بات کہ بھئی بات کی تصحیح کو کرنا چاہتا ہے کہ نہیں ایسے بھی ہے، یا آپ نے جو کہا اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ بھی ہے، تو اسی کہتے آپ کو عقل ہی نہیں ہے. جب آپ کو عقل نہیں ہے تو وہ کہتے کہ آپ کو عقل نہیں ہے. دونوں کی عقل کہاں گئی؟ ختم ہو گئی. اسی کا نام کہ حلم ختم ہو گیا، تحمل ختم ہو گیا. لہذا یہ عقل کل. اور پھر کچھ لوگ جو ہے نا، اور بھی معاشرتی طور پر ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ہے، کہ کوئی بات نہیں ہوتی نہ ادھر سے نہ ادھر سے، لیکن صرف اس بندے کی عزت افزائی کسی جگہ پہ دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اتنی عزت ملی، لوگ اس کو سلام کر رہے تھے، یا اس کے دیکھ کر جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، یا اس کو یہ چیز ملی مجھے، تو اس پہ تنقید. اب سوچتا ہے بندہ کہ کون سا کیڑا نکالوں، کون سا اس کا عیب نکالوں. نہیں تو پھر ویسے ادھر ادھر گھما کر تنقید برائے تنقید، اور اپنی مجلس کے لوگوں کو سنا کر ان سے واہ واہ لینی، پھر مذاق میں ڈال کر ان کو ہنسانا. دوسرا بندہ اس سے ظاہر ہے کہ بھئی پریشان ہوگا، بےعزتی محسوس کرے گا. یہ مسائل تو یہ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں. وہ حسد کی شکل میں جی. اپنے آپ کو سمجھے کہ جی شاید میری شخصیت کا اعتبار نہیں کیا جا رہا، میری بات نہیں سنی جا رہی، یا اس کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. بعض ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں یہ چیز بہت بڑی بیماری ہے. ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہے. بلکہ یہ تو بچے بھی ایک بچے کے ساتھ اگر لاڈ کریں تو دوسرا دوسرا برداشت نہیں جو ہے وہ کرتا. فوراً کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ نہیں، اس کو چیز دی مجھے کیوں نہیں دی. آپ کسی ایک بچے کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ تعریف کریں گے یا اس کے ساتھ کریں گے کوئی چیز، اگرچہ آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ دوسرے کو بھی دیتا، لیکن اتنی دیر میں وہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں لے آتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں تو پیچھے ہو گیا، میری کوئی حیثیت نہ رہی. یہ ایسی وجوہات ہیں. اگرچہ لوگ اس کو کچھ بہت زیادہ ذہن میں لا کر نہیں کرتے، لیکن لاشعوری طور پر غیر محسوس انداز میں یہ بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز پیدا کرتی ہیں، جس سے وہ عدم برداشت بڑھتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایسے اخلاقی طور پر، تربیتی طور پر ہے. یہ مسئلہ تربیت کا بہت زیادہ جی تعلق ڈاکٹر رکھتا ہے. صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کافی سارے ایسے اسباب ذکر کر دیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا بھی اس میں کافی سارا کردار نظر آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اور میڈیا اس کا عدم برداشت کے پھیلاؤ میں کتنا کردار ہے؟ بہت اچھی بات کہی. ظاہر کہ یہ سبب ہم بیان کرتے آ رہے تھے تو اس پہ آنا ہی تھا. آپ نے تو یاد دلا دیا کہ جو اسباب جو ہم نے کہا کچھ دینی ہیں، کچھ معاشرتی ہیں، کچھ معاشی بھی ہیں، تو ان میں یہ میڈیا کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ جو کردار ادا کر رہا ہے عدم برداشت یا معاشرے کی تباہی، بدامنی، فساد کے حوالے سے، وہ میڈیا ہے. اور اب میڈیا بھی کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ناطے بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کے سامنے موجود ہے. جی. اور اس میں کچھ تو چیزیں جو علم کے، تعلیم کے یا ایجوکیشن کے نام سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کے اندر بھی جذبات ابھارنے والی بات ہوتی ہے. بعض دفعہ کو ایسی ویڈیو شیئر کی جاتی ہے، کلپ ہوتا ہے کہ جس میں جذبات ابھارے جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی فلم یا ڈرامہ، یا حتیٰ کہ بچوں کو جو ہے وہ ذرا وقت پاس کرانے کے لیے ان کے سامنے گیم رکھ دی جاتی ہے نکال کر، یا بچے گیم کھیلتے ہیں. یا بعض دفعہ بچوں کا ہی پروگرام دیکھتے ہیں جو کارٹون کے نام پر بنائے گئے ہیں. جی. اس میں بعض دفعہ یہی چیزیں آتی ہیں کہ ایک جو ہے
وہ دوسرے کو ایسے کہتا ہے دوسرا جذبات میں آتا ہے، اور وہ اس کو ایسے کرتا ہے تو وہ اس کو جو مار دیتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں بہت زیادہ۔ یہ اگر ہم کہیں، جو آپ نے کہا کہ معمولی بات پہ بندے کو چھرا مار دینا، تھپڑ مار دینا، اینٹ مار دینا، پکڑ لینا، اس کے پیچھے بھاگنا، گالی دینا، یہ میڈیا کرواتا ہے۔ وہ لوگ، وہ بچے جنہوں نے کبھی کوئی قتل ہوتے نہیں دیکھا، کسی کو مار پیٹ نہیں، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کے موبائل میں، میڈیا میں، وہ کوئی ایسا کلپ، کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی ایسا وہ کارٹون کا، کوئی دیکھے کوئی بات ہوئی نہیں لیکن وہ دوسرا اس کو مار رہا ہے۔ یہ تربیت اس انداز کی ہو رہی ہے۔ یہ میڈیا اس وقت سب سے زیادہ کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے سب سے پہلا جو ذمہ داری بنتی ہے والدین کی، پھر ایجوکیشن تعلیم کے سرپرستوں کی، اساتذہ کی، معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، کہ وہ میڈیا پہ نظر رکھیں۔ موبائل دیں بچے کو تو دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سی گیم کھیل رہا ہے، کون سا ڈرامہ، کون سے کارٹون کیا دیکھ رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پب جی کے نام سے گیم چلتی ہے، اس میں تو باقاعدہ کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جس میں قتل کیے گئے۔ وہ اسی لیے نا کہ بھئی جو ابھی چھوٹے ذہن کا بچہ یا اس سطح کا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ اس نے ایسے کیا تو وہ بھی کہتا میں بھی کر کے دیکھوں، اس کو چاہے نہیں پتا کہ کیا ہو جانا ہے۔ جی جیسا کہ دیکھیں، ایسا ہم نے سنا کچھ عرصہ پہلے کہ بھئی قربانی کے موقع پہ چھری پکڑ کر، جی بابا جان قربانی کا بکرا ذبح جانور کر کو رہے، ذبح کر۔ چھوٹے بچے، وہ ایک بھائی نے چھرا پکڑا، وہ دوسرے چھوٹے کو لٹا لیا کہ ہم بھی ایسا کر کے دیکھیں، تو اپنے بھائی کو اس نے ذبح کر دیا۔ چھوٹے بچے تو نہ بچے، کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرے گا، ذہن اس کا پختہ نہیں ہاں، ہے۔ وہ تو گیموں میں یہ دیکھتے ہیں کہ مارا ہے، پھر بعد میں اٹھ کے وہی پھر رہا ہے، وہی گھوم رہا ہے، وہ کرنا ہے انہوں وہ نے، شاید جو سمجھتے ہیں۔ دیکھے گا وہ کرنا ہے۔ اگر ماں یا باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ نماز پڑھے گا، ایسے ہی اگر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی سپارہ لے گا، اگر وہ گالی دے رہے ہیں تو وہ گالی دے گا، اگر وہ مار پیٹ دیکھے گا تو وہ مار پیٹ کرے گا۔ بچہ وہی کرے گا جو اس نے دیکھنا ہے۔ تو ایک سبب اس کا مطلب ہے یہ بھی ہے میں کہ کہہ رہی ہوں بہت بڑا، جی اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کر رہا، ایک جماعت، اگرچہ دعویٰ سب کا یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک ہی مسلک میں ہے، سب کچھ ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کو نہیں برداشت کر رہی، ایک شخص دوسرے شخص کو نہیں برداشت کر رہا، ایک ادارہ دوسرے ادارے کو نہیں برداشت کر رہا، تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر اتنی یہ شدت کیوں آ گئی ہے کہ ہم، منزل ہماری ایک ہی ہے، ہم دین کی خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں، راستہ اگرچہ الگ الگ ہے ہر ایک کا، لیکن اتنی سختی کیوں ہوتی ہے ہمارے اندر؟ ویسے تو یہ بات ہے کہ جو میں نے پہلے اسباب بیان کیے نا، وہ یہاں پر سارے ہی لگتے ہیں، جی اور بالخصوص جو میرا تجربہ بھی ہوا اور میں نے دیکھا بھی بہت سے اس کے، کہ اس میں جہاں پر انسان نفسیاتی طور پر دوسرے کو آگے بڑھتا دیکھ کر سمجھتا کہ میں پیچھے رہ گیا، تو وہ اس کو زیر کرنے کے لیے پھر تعصبانہ انداز میں اس کے خلاف چلتا، برداشت نہیں کرتا، ایک یہ وجہ ہے۔ اور ایک اس سے پہلے جو وجہ، پہلے بھی مذہبی مسلکی تعصب چلتا آ رہا ہے عرصے سے، اب اس میں زیادہ وہ ہو گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے مطالعہ نہیں ہے، معلومات بہت تنگ ہیں، بس وہ اتنا ہی ہے جو اپنے استاد سے سنا یا اپنے مسلک کو جتنا بنا لیا، بس ہم اتنے میں ہیں، اس سے آگے نکل کر نہیں دیکھا کہ کچھ اور بھی ہے، تو جب اور نہیں ہے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال کچھ اہل علم نے اس انداز سے بھی دی ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی پیٹ میں ہے تو وہ حرکت کرتا ہے گویا کہ وہ بھاگتا دوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ساری دنیا یہ ہے، ساری دنیا، اور جیسے وہ پیدا ہوتا ہے تو
پہلے کیا کرتا ہے؟ فوراً رونا شروع کرتا ہے، اس کی آواز رونے کی آتی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا تو ساری وہ تھی، یہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں کہاں پہ آ گیا، وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک یہ بات، اگر یہ اسلام میں یہ ہے کہ شیطان بھی اس کو چوکا لگاتا ہے، تو یہ بات ہے کہ جس نے صرف اتنے پہ ہی رکھا اپنے آپ کو، اپنی معلومات، اپنا نظریہ، اپنی سوچ صرف اتنی محدود ہے، تو وہ دوسرے کی بات دیکھ کر سن کر اس کے سامنے کچھ چیز اگر عمل آئے گا تو اس سے یہ ظاہر کہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال ہم کہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ کہف کے اندر، ہم مسلمان ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے کیونکہ تم سے برداشت نہیں ہونی۔ برداشت کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ میں نے جو کرنا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور وہی ہوا کہ بھی اگر کشتی کو ڈیمیج کیا، کہا یہ کیوں کیا؟ اب پتہ نہیں تھا تو اعتراض کر دیا، ایسے پتہ ہو تو نہیں۔ اور میں نے جو کہا کہ میرا تجربہ، ہم یہاں پر پہلے مرحلے میں جو یہاں پڑھتے رہے، پڑھا تو دیکھا کہ یہ اتنا ہی ہے، لیکن جب ہم نے اس کو پھر آگے بڑی کتابوں میں پڑھا، بڑے مرحلے میں، پھر اس سے بڑھ کر پھر ہم نے کہا کہ جی یہ ایک فقہ ہے تو چاروں فقہ کو پڑھا، نہیں اس سے آگے بڑھ کر ہم نے جو ہے نا وہ 5ویں 7ویں فقہ بھی پڑھی، پھر ہم نے اس کے علاوہ وہ علماء، ائمہ کرام اور فقہاء، مفسرین، محدثین، شارحین کہ جن کے یعنی کوئی مذاہب مشہور نہیں لیکن ان کے، تو پتہ چلا کہ بھئی ہر ایک کی بات یا اس کی سوچ یا نظریے یا فتوے کے پیچھے آخر اس کے پاس کوئی توجیہ ہے، کوئی دلیل ہے، جی آخر کیوں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے پتہ چلتا جاتا ہے، ہم نے دیکھا بہت سے متعصب، متشدد، بڑے ہی سخت لوگ جب وہ اس مطالعے میں پڑے، پتہ چلا کہ اسباب یہ ہیں، دلائل یہ ہیں، ادھر بھی ہے تو ادھر بھی ہے، تو تھوڑے سے سمجھنے میں، توجیہ کرنے میں فرق ہے، تو ان کی وہ شدت کم ہو گئی۔ اگرچہ جس کو وہ صحیح سمجھا تو وہ بیان کر، لیکن بیان کرنے میں شدت ختم ہو گئی۔ آج مسلکی طور پر، دینی طور پر مذہبی جو منافرت اور شدت پسندی ہے، اس کا خاتمہ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے چاروں کے چاروں ائمہ کہیں یا فقہا، ہمارے اسلاف، وہ جو مسلک ہے، یا ہم آج جو ہے اداروں کے طور پر، تحریکوں کے طور پر کام کر رہے ہیں، ہر ایک اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی توجیہ رکھتا ہے۔ اس کی غلطی ہے تو اس کو بیان کرنا ہے ادب اور حکمت سے، جی نہ یہ کہ اس کے سر پر ڈنڈا مار کر، نہ یہ کہ اس کو گالی دے کر، اس کا راستہ ایسے روک کر نہیں۔ قرآن نے تو خود کہا کہ بھی ان کے بڑوں کو گالی نہ دو، بلکہ کہا کہ ان کو سمجھانا، ادعو الی سبیل ربک الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت والموعظۃ الحسنہ، کہنا بھی ہے تو حسنہ، جی اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرو گے، اصلاح کرو گے، تو وہ غلطی اچھائی میں آپ تبدیل نے ہو تو جائے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ علمی انداز سے اس تنگ نظری اور ان چیزوں کے حوالے سے بتا دیا۔ اس میں ایک چھوٹا سا وہ لطیفہ ٹائپ بات بھی ہے کہ مینڈک کا رات کو بچہ پیدا ہوا تو بارش پوری رات ہوتی رہی، تو صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ آج اتنی بارش ہوئی، اتنی، کیونکہ زندگی میں اتنی بارش نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس کی تو ہم زندگی اتنی ہی تھی۔ چند چیزیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو سارا علم بس آ گیا، اور دوسرا جو ہے وہ تو جاہل ہے، یہ، اور اور کہتے ہیں میں نے مطلب ہے کہ نہیں بتاتا، واقعات ایسے میرے اپنے ساتھ ایسے ہوئے کچھ لوگوں کے کہ جو ہے نا بھائی وہ نہیں، تو جب بتایا کہتے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہم چونکہ کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، ہمیں کسی نے کبھی بتایا نہیں، اس لیے ہم سے یہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بلکہ بڑی، ہمارے ہاں تو اس کو زیادہ متقی اور نیک سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کے بارے میں جتنی زیادہ تنگ نظری رکھتا ہو اور جتنے زیادہ فتوے دیتا ہو اور سختی کرتا ہو۔ ہم نے اپنا معاشرہ، ماحول ایسا بنا، سوچ ایسی بنا لی نا کہ بھئی اچھا بندہ وہی ہے جو دوسرے کو ایسے کر کے رکھے، حالانکہ اچھا وہ ہے، نیک وہ ہے، صالح وہ ہے، اسلام میں اس بندے کی قدر ہے جس کا نظریہ زیادہ وسیع ہے، لیکن وہ جو کرتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ دیکھنا قرآن کو ہے، دیکھنا حدیث کو ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہے، سیرت کو ہے، ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہم ائمہ کو ماننے والے. ائمہ کا کوئی آپس میں جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا ہمارے اسلاف کا، چاہے وہ کسی مسلک کے کسی امام کے پیروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ بات اس کے پیچھے یہ لا لے گا تو اس کی وہ اصلاح یا بیان کرنے. خاص طور پر یہاں مجھے بات یاد آ گئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر موجود ہے کہ وہ کہتے کہ میں مناظرہ بھی کرتا ہوں، میں بحث و مباحثہ بھی کرتا ہوں، تو میرے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کی زبان سے حق نکلے، تاکہ مجھے حق کا پتہ چل جائے، میں بھی اس میں سے مان لوں. حاصل کروں، میں بھی جو ہے اس سے استفادہ کروں. یہ اصل نظریہ. وہ امام ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ مد مقابل بات کرتا ہے، میرے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا کوئی اچھی بات کہے تاکہ مجھے پتہ چلے. ایسا ہونا چاہیے کہ سنیں، اس پہ غور تو کریں. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے مذہبی حوالے سے جو ہمارے اندر عدم برداشت ہے اس کی تو نشاندہی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی مذہبی حوالے سے تو نظریہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ سیاسی انتشار اور افتراق ہمارے اندر ایسے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو بھائی بھی آپس میں دست و گریبان ہیں کہ میں فلاں کو سپورٹ کرتا ہوں اور آپ فلاں کو کرتے ہیں، میرا تعلق فلاں سیاسی پارٹی سے ہے اور آپ کا فلاں سے. بلکہ اب موجودہ وقت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی منافرت سے زیادہ یہ سیاسی جو تفریق ہے اس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور برداشت نہیں کر رہے. نظریہ بھی ایک ہے، سوچ بھی ایک ہے، سب کچھ، لیکن سیاسی پارٹی الگ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. تو اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ خاص طور پر مذہبی طبقے پہ بہت زیادہ الزام ہے کہ جی مذہبی منافرت، مذہبی شدت پسندی، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ یعنی دہشت گردی کی شکل بنی ہوئی ہے. تھی اور شاید اب بھی کچھ ہے، لیکن اس کی بجائے اب جو سیاسی میدان ہے، سیاسی عدم برداشت، سیاسی عدم رواداری، یہ اب کو بہت زیادہ آگے نکل گئی. اور اس میں آپ نے تو کہا کہ بھئی جو ہے نا ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی وہ اس پارٹی سے اس پارٹی سے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی جو میڈیا کردار ادا کر رہا ہے اور لوگوں کا ذہن جو بن رہا ہے، یہ ایک مادی ذاتی مصلحت، ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ اس سیاست کو یہ بنا لیا ہے کہ بھئی بس ہم ہی حق ہیں. اگر عموماً میں تو دیکھتا ہوں ایک عرصے سے جی کہ بھئی اگر ہم حکومت میں ہیں تو بالکل ٹھیک ملک چل رہا ہے، دوسری پارٹی آ گئی ہے وہی کچھ ہو رہا ہے لیکن جی کہاں سب برباد ہو رہا ہے. جی اگر میں ادھر ہوں تو بالکل سب ٹھیک ہے جی، اور اگر نہیں دوسرا وہی کچھ کر رہا ہے اس تو سے سب اچھا بھی برباد ہے. کر رہا ہوتا. اچھا بھی کر رہا، اگر اچھا وہی کر رہا ہو کہ جو میں کر رہا ہوں تو پھر بھی وہ خراب ہے. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ سیاست میں آ کر لوگوں نے صرف اپنے ذاتی مصلحت، ذاتی فائدے، اپنے ذاتی مقاصد، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے صرف توڑ پھوڑ. سیاست کو یہ سمجھا ہے کہ توڑ پھوڑ کا نام سیاست ہے. آپ لوگوں کو توڑیں، بیچ میں آپ اپنا کام کریں. جی یہ ہے جس کو قرآن نے نفی کی، حدیث نے، اسلام نے اس کی نفی کی. اللہ تو فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَنَازَعُوا لَا تَخْتَلِفُوا. بھئی اختلاف نہیں کرو، تفرقہ نہیں کرو، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، آپس میں مل بیٹھ کر کرو بات آپس میں، کیوں دوسرے کے خلاف. تو یہ سیاست میں تو سیاست دانوں نے، چاہے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، چھوٹوں کو ہم تو بعد میں رکھیں، لیکن یہاں ذمہ داری بنتی ہے جو ایک قائد ہے، ایک لیڈر ہے، وہ ایک سطح پہ آخر ایم این اے، ایم پی اے یا چیئرمین یا کونسلر کچھ ہے، تو اس کا تو دماغ اور اس کی عقل، اس کی سوچ بڑی ہونی چاہیے.
اور اس کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے، اس کو سب کچھ سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، ججی تولی بات کرے، دوسرے کی بات سن کر اس کو برداشت کر اس کا جواب دے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ عوام میں اکثریت لوگ اس لیڈر کو، اس سیاسی قائد کو، سیاسی بندے کو آپس کی محفلوں میں پیچھے پسند کرتے، اس کی تعریف کرتے ہیں جو بندہ دوسرے پر تنقید اور توڑ پھوڑ گالی گلوچ کی بجائے جو ہے اس کا جواب منطقی جواب دیتا ہے، عقلی جواب دیتا ہے، اپنی دلیل سے جواب دیتا ہے جی یا اپنے کردار سے جواب دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی پوری تاریخ اسلامی کہیں، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے علاوہ بھی دیکھیں تو وہی لیڈر ہوتا ہے، وہی قائد ہوتا ہے، وہی ملک کو، قوم کو سنوارتا ہے، وہی ترقی کا باعث بنتا ہے جو دوسرے کی بھی سنتا ہے، دوسرے کو ساتھ بٹھاتا ہے۔ جب عدم برداشت سیاست، بلکہ سیاست میں اس وقت عدم برداشت میڈیا پہ بیٹھ کر، چاہے وہ پرنٹ میڈیا، اس میں لکھا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا بنایا کہ ہم نے فلاں کی ہی تائید کرنی ہے، فلاں کی تنقید کرنی ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ اس وقت سوشل میڈیا ہے یا مختلف چینل ہیں، اس پہ بیٹھ کر ہمارے چینلوں پہ بات چیت کرنے والے، بحث مباحثہ کرنے والے اینکر پرسن جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اگر نہیں بھی کوئی ایسی عدم برداشت کی بات نکالتا تو وہ ایسا سوال کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لازمی کوئی نہ کوئی بات آپ بولے۔ جی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں تربیت، ایجوکیشن، اور بالخصوص جہاں ہم کہیں کہ بھئی دین سے تعلق رکھنے والے طبقے اور علماء یا مولویوں کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، تو وہاں سیاسی جو لوگ ہیں ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کو یہ کام ڈاکٹر کرنا صاحب، ہم چاہیے۔ یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دعویٰ تو ہر پارٹی کا یہ ہے کہ ہم ملک سنواریں گے، اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے، لیکن جب وہ اپنا مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر پاتے اور پھر عوام کو ابھارتے ہیں اور ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، تو پھر جلاؤ گھراؤ اور ملک کا نقصان اور ملکی اداروں کا نقصان یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسی عدم برداشت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ عدم برداشت والی بیماری سے بہت آگے ہے۔ یہ صرف وہ حسد ہے یا وہ مجرمانہ رویہ ہے جس میں یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ چلو وہ ہو گیا یا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں تو ہم کوئی اور کسی بھی نہیں ہوگا۔ اور بھی نہیں ہوگا۔ اور اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان اپنا ہی ہے۔ جو یہ کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ادھر ادھر ہوں گے، لیکن نقصان اپنے ملک کا ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، اور بد امنی بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، بلکہ اپنی نسلیں۔ آج ٹھیک ہے ہم جیسے لوگ ہم کہیں کہ ہو گیا ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن کل کو اگلی نسل جو ہماری آنے والی ہے اس سے جی اگلی نسل بھی آنی ہے، جی انہوں نے بھی تو پاکستان میں رہنا ہے، انہوں نے بھی اس ملک میں آخر زندگیاں گزارنی ہے نا، یا کہ بس یہاں تک ہم ختم ہو گئے تو ختم ہو جائے گا۔ ہم تو اس وقت ایسا کر رہے ہیں کہ بس ہم ختم ہو گئے تو سب کو ختم ہو جانا جی چاہیے، اس کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ ایسے ہی۔ تو اپنی قوم کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بندہ کسی برائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور برائی دیکھ کے اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مثلا ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، اور کسی کو برائی کرتے دیکھا اور اس کو برداشت نہیں کیا اور مار دیا۔ اسلام تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پردے ڈالتے ہیں، لیکن ہم پردہ پوشی تو دور کی بات ہے، اسی موقع پر ہی برائی کرنے والے کو یا غلطی جس سے ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ رویہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ رویہ نہ ہمارے دین اسلام میں ہے اور نہ ہی کسی قانون میں ہے، نہ ہی کسی اخلاق میں ہے، بلکہ کسی انسانیت کا بھی حصہ نہیں ہے۔ ہمیں
ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلام نے اپنی راہ دکھائی. برائی دیکھو، جرم دیکھو، غلط کام کو دیکھو. اب یہ کہہ کہ ہم سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، یہ بات ہے. غیرت اللہ کی بھی ہے. آپ غیرت کا نام لے لیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھائی سعد تم بڑے غیرت مند ہو، لیکن میں تو اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ کی غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ ایسے یعنی بےہودگیاں اور بدکاریاں فحاشیاں دیکھ کر اللہ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی سالوں سال کتنی کتنی قوموں کو موقع دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جو کہتے تھے کہ مجھ سے دیکھ کر رہا نہیں جاتا، میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں. فرمایا نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تجھے سزا دیں گے. اس کی اصلاح کرنی، یا اس کو اگر واقعتاً آپ نے دیکھا کہ یہ مجرم ہے، جرم ہوا ہے، تو آپ پھر اس کو لا کر اس کٹہرے میں کھڑا کریں جہاں آپ ثابت کریں اور اس کو سزا دلوائیں. لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ تو ہے، یہ ایمانی درجہ بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ کریں تو اس سے کتنے فساد. اس موضوع کو، اس ٹاپک کو حقیقت میں دعوت اور حکمت اور فقہ کے حوالے سے جتنا علماء نے بیان کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اس موضوع میں اتنا وسیع. ابن قیم کو پڑھیں، ابن تیمیہ کو پڑھیں، حتیٰ کہ جا رہے تھے اور جہاد تھا اس وقت کے وہ جو ہے تتاری، وہ کو دیکھا کہیں شراب پی رہے ہیں، تو ساتھیوں میں سے ایک نے ڈنڈا اپنا سیدھا کیا، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ چھوڑ دو، ان کو کرنے دو، کہ آپ ابھی ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ الٹا اس سے کہیں زیادہ ہماری عزتیں، ہمارے مال، ہم سب کو خراب کریں گے. ہم اس سے زیادہ اہم کام کرنے جا رہے ہیں جی ہمیں وہ کرنا ہے. اس لیے اصلاح کی، اس لیے وہ درجے رکھے ہیں کہ اگر کچھ دیکھو ٹھیک ہے، ہاتھ سے بدلو، برداشت نہیں ہوتا، لیکن یہ کس کا کام ہے؟ جس صاحب کے اختیار پاس ہوگا. اتھارٹی ہے، جی تمہاری نہیں ہے. قانون ہاتھ میں نہیں لینا، یہ حکم، یہ فتویٰ ہاتھ میں نہیں لینا ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ جس کا کام ہے اس کا ہے. پھر نہیں تو اس کو زبان سے ہاں کہہ سکتے ہو، تم کہو کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہے. نہیں ایسا بھی ہوتا تو پھر جو ہے وہ دل میں. اس وقت اکثر لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ بھئی وہ ہاتھ سے تو بالکل چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں قانون پہ، اتھارٹی کے ذمہ، اور جو زبان سے کہنا ہے وہ بھی جن کو پتہ ہے ان کے لیے چھوڑے. اس میں ہر بندہ مفتی، ہر بندہ لیڈر، ہر بندہ قانون دان، ہر بندہ جج بنا ہوا ہے، بیٹھا ٹھیک ہے میں ہی جج ہوں. ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ غلط آیا ہو. تو اس لیے یہ چیز ہے، غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس کا بھی سبب یہی ہے، جلد بازی ہے. ہو سکتا ہے اور اس غلطی سے بات ہوا ناحق قتل بھی ہو جاتا ہے، ایسے نہیں بھی اس کا جرم ہوتا، جی بس ایسے. تو یہ جلد بازی نہیں، عدم برداشت کو چھوڑیں. اس غیرت کے برداشت نہیں ہوتا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو برداشت کر کے صحیح طریقے سے اس کا حل کریں، تاکہ کل کو آپ بھی بے عزتی سے بچیں، رسوائی سے بچیں، معاشرے کی اصلاح بھی ہو، آپ معاشرے کو بہتر کی طرف لے کے جائیں. ہم تو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ ہمارے پاس کسی سوال کے جواب میں ایسے ایسے کومنٹس آتے ہیں کہ سوال کا جواب تو ظاہر ہے کہ وہ تو علم کی روشنی میں ہوتا ہے، لیکن جذباتی لوگوں کے وہاں کومنٹس یہ ہوتے ہیں کہ ایسے شخص کو گولی مار دی جائے، ایسے شخص کو لٹکا دیا جائے، ایسے شخص کو یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے. یعنی ہم تو دیکھ کے سن کے بھی وہ ایسے میں جذبات میں آتے ہیں. یہ جو آپ کمنٹس کی بات کرتے ہیں نا، چونکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت سے گروپوں میں مجھے لوگوں نے ڈال رکھا ہے، مجھے دیکھ کر اتنا دل جلتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ پھر اگر ساتھ میں کچھ بتانے والوں کو ڈال رکھا ہے تو ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈال رکھا ہے، ان کو بھی موقع دیا ہوا ہے کہ وہ جو جیسے آتا ہے تو فوراً کہتے چلے جائیں اور بولتے چلے جائیں. اور کیسے کہ بھائی جو معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا کہ بھائی ایک اونٹ نکلا چٹان سے اور پھر وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ بات ہے. زبان سے فوراً بات نکلتی ہے، بعد میں خود بھی پشیمان ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کہا.
اور بالخصوص یہی لوگ اگر سامنے ہوتے تو شاید نہ کہتے ایسا، چونکہ وہ پیچھے بیٹھے پتہ نہیں بات کس کی اور کون کیا کر رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے بڑا فتویٰ اور بڑا حکم، بڑا جذباتی جو ہے وہ اس پہ کمنٹس دیتے ہیں۔ بعد میں اگر پتہ چلے کہ وہ سامنے تو فلاں بندے نے بات کی تھی تو شاید ان کو جو ہے نا بلکہ گروپس میں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جہالت چونکہ انسان میں بولنے کی جرت پیدا کرتی ہے، تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، اور علم تو بردباری سکھاتا ہے، اور تو علم والے وہ تو خاموش ہوتے ہیں عموماً۔ میں نے ایک بار دیکھا جس کے بعد میں بڑا محتاط ہو گیا، دیکھا کہ یعنی کوئی مسئلہ تھا، اس مسئلے کے حوالے سے کسی دوسرے نے اس میں ایک کمنٹس کیا، اور واقعتاً اس کے کمنٹس یعنی علمی تھے، لیکن دوسرے نے اس پہ کہا کہ بھئی، میں اس کے الفاظ اب دہراتا نہیں، اس نے اس پہ اتنا عجیب کمنٹس کیا کہ بھئی جو ہے نا یعنی یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، اس کو ادھر پھینک دو جا کے۔ پھر وہ اس کو جب گروپ سے نکالتے ہیں تو پھر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر بھی لڑائی ہوتی۔ تو یہ اصل تھوڑا سا چاہیے کہ جو لوگ اصلاح چاہتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں، کمنٹس دینے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو اجازت نہ دیں جن کے پاس ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے، ان کو صرف رکھیں کہ آپ نے سننا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس پہ فتویٰ نہیں، آپ سوال کریں، ہم بتائیں گے۔ آپ کو اعتراض ہے، آپ اعتراض کریں، لوگوں کو ٹھیک ہے بھائی سمجھنے کے لیے اعتراض کا حق دیں، سوال کا حق دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ حکم دیں، آپ ججمنٹ، آپ فتویٰ، آپ قضا، آپ فیصلہ یہ نہیں دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ان ساری چیزوں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ عدم برداشت جو اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اس سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اس کا کوئی حل؟ اس کا حل سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، آپ کی سیرت کو اپنا لیں۔ بے شک ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے طریقہ کار کردار کو اپنا لیں۔ اس کے لیے سیرت کا مطالعہ عام کریں، اس کے لیے صحابہ، صحابیات اور ہمارے ان ائمہ کرام اسلاف، ان کی سیرت کو، ان کے حالات زندگی کو مطالعے میں عام کریں۔ اور اسی کا پھر اگلا نتیجہ ہے کہ اس وقت تعلیم و تربیت، ایجوکیشن، تعلیم کا میدان اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس میں ایسے وہ قرآن و حدیث سے، سیرت سے، سنت سے، واقعات سے، تاریخ کے اپنے جو لیڈر گزرے ہیں، قائدین، ان کے ایسے واقعات جس میں یہ چیز ہے، تاکہ تربیت نسل کی اچھی ہو۔ ہمیں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، دین کی طرف لوٹنا ہے اور سیرت کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمیں اس وقت تعلیم کا کردار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تربیت بالکل نہیں ہے، اس میں یہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سامعین کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے؟ میں اپنے سامعین کو اس موقع پہ یہ پیغام دوں گا کہ آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، مجھے کوئی برا بلا نہ کہے، کوئی میری بےعزتی کا باعث نہ بنے، ایسے سمجھیں کہ ہر انسان یہی خواہش رکھتا ہے، اور وہ حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے۔ تو لہذا آپ اپنے لیے اگر یہ برداشت نہیں کرتے تو سمجھو کہ دوسرا بھی برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے اس کو بھی آپ ایسا ہی سمجھ کر عدم برداشت کا کوئی پہلو اس کے سامنے نہ آنے دیں، خود برداشت کریں اور دوسرے کو برداشت کے موقع دیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدم برداشت کے واقعات روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری زندگی میں ساتھ رہوں گا، اور اگر کوئی کسی کے مخالف ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی اس کی مخالفت ہی کرنی ہے،
ایسے وہ بڑھ چڑھ کے مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، کہ آپ کو کسی سے محبت ہے تو ایک حد میں رہتے ہوئے اس سے محبت کیجئے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو اور آپ کو وہ اچھا نہ لگے، آپ اس کی وجہ سے ایسے اقدامات کر لیں کہ جو عدم برداشت پہ دلالت کرتے ہوں، اور جس میں عدم برداشت ہو اور آپ اس میں بہت سارے ایسے کام کر لیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ اور دوسرا پہلو کہ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا، کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے، آپ کسی کے اگینسٹ کھڑے ہیں تو ذرا احتیاط سے، دھیان سے، نرمی کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ آج جس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کل اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اس طرح کی اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آتے ہیں، اور پھر لوگ ویڈیوز دکھا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ کل آپ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی کی تعریف میں ہے تو پھر بھی اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھیں، اور اگر کسی کے مقابلے میں ہے تو پھر بھی اعتدال اور میانہ روی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور قرآن مجید کے اس اصول کو یاد رکھیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی کی مخالفت آپ کو کسی پر ظلم اور زیادتی پر نہ ابھارے، بلکہ آپ عدل و انصاف سے کام لینے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن اللہ علیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔